بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد 3 رمضان المبارک 1447 ہجری پیش ہے قرآن کریم کی تاریخ۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ وحی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ سلسلۃ الجرس کا بتایا گیا تھا، دوسرا طریقہ تمثل ملک کا، اور تیسرا جو طریقہ ہے، تیسری جو صورت ہے رویائے صادقہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ علوم القرآن صفحہ 41۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اولو ما بدیع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الی آخری ہے، بخاری جلد 1 صفحہ 2۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں بتایا گیا۔ نمبر 4 طریقہ جو ہے وحی کا کلام الہی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ الاتقان جلد 1 صفحہ 46۔ حفاظت قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول وحی کے طریقوں کے بیان کے بعد قرآن کریم کے حفاظت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حفاظت قرآن کا مسئلہ اس موضوع میں بہت اہم ہے اور مشکل ہے، اس لیے یہ تفصیل طلب ہے، لہذا بفضلہ تعالی بقدر ممکن اس کی کچھ تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے مختلف آیات ضرورت اور حالات کے مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہے، اس لیے عہد رسول میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمُنَزَّلُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ۔ یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں بہت کثرت سے حفاظ قرآن تھے اور مسلمانوں میں اس کا عام تھا۔ مفتی عبداللطیف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہر مسلمان کے لیے قرآن کا حفظ لازم تھا، اور مسلمان اور حافظ قرآن ان دونوں کے ایک ہی معنی تھے۔ یہ دونوں بمنزلِ الفاظ مترادفہ کے ہو گئے تھے، اس لیے اس وقت کے رواج کے موافق کسی مسلمان کی حالت کے بیان میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ حافظ قرآن، بلکہ حفظ قرآن کے لیے محض مسلمان ہونا کافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے حالات میں ان کے حفظ کی صفت کو اکثر چھوڑ دیا گیا ہے بیان کرنے میں، حالانکہ ان میں اکثر بلکہ تمام ہی قرآن کے حافظ تھے۔ اس کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ احد میں شہداء احد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کیا تو چونکہ ایک قبر میں کئی شہید آپ دفن کرتے تھے، اس لیے آپ دفن سے پہلے دریافت فرماتے تھے کہ ان میں زیادہ قرآن کس کو یاد ہے۔ ترمذی شریف میں ہے فَكَثُرَ الْقَتْلَ وَقَلَّتِ الثِّيَابُ إِلَى آخِرِهِ۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دریافت فرمانے سے کہ ان میں قرآن کا زیادہ حافظ کون ہے معلوم ہوا کہ شہدائے احد میں قرآن سب کو یاد تھا، مگر فرق صرف یہی تھا کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم، ورنہ آپ محض کمی زیادتی ہی کے دریافت فرمانے پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ یہ بھی دریافت کرتے کہ ان میں کس کو یاد ہے اور کس کو نہیں یاد ہے۔ تاریخ القرآن صفحہ 38۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں محض بیر معونہ میں 70 حفاظ جو قرآن کی تعلیم کے لیے جا رہے تھے شہید کر دیے گئے۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کی تعلیم کے لیے مسلمانوں سے 70 حفاظ کا جانا کیا اس امر پر روشن نشانی نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں حفاظ کی ایسی کثرت تھی جو ایک قبیلہ کے لیے 70 حفاظ تیار ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ جب یہ خیال کیا جائے کہ اس وقت میں اکثر قبیلوں اور ملکوں اور قریوں میں حفاظ قرآن روزانہ روانہ کیے جاتے تھے اور ہر
مسلمان قبیلہ اور شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے حفاظ قرآن روانہ فرماتے تھے۔ تو ایسی حالت میں جب ایک مقام کو اس قدر حفاظ روانہ کیے گئے تو دیگر قبائل اور شہروں اور خود مدینہ میں کس قدر حفاظ ہوں گے، اور پھر آئندہ کی ضرورت کے واسطے بھی ضرور ایک کافی تعداد میں ہوگی، ورنہ کافی تعداد نہ ہونے پر ہرگز بیر معونہ کے موقع پر 70 حفاظ مدینے سے روانہ نہ کیے جاتے، اور نیز دیگر ممالک